بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اگست 2021 بروز منگل سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے بدلتے قانون اور سعودی عرب کی بروقت تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم لاتے ہیں آپ تک سعودی عرب بھر سے اوتھینٹک خبریں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب سے مزید قیدی واپس پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی عرب سے رہائی پانے والے 28 پاکستانی قیدی وطن واپس پہنچ گئے۔ منگل کو سعودی عرب سے رہا ہو کر پاکستان پہنچنے والے قیدیوں کا تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر استقبال کیا۔ رہائی پانے والے ان پاکستانی شہریوں کو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے افسران نے ویلکم کیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تمام لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے انہیں باہر لایا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی عمران خان کی خصوصی محنت کا نتیجہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ حکومت جو ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ رہائی پانے والوں میں 19 افراد سرکاری اخراجات پر جبکہ 9 افراد ذاتی خرچ پر لاہور پہنچے۔ ان قیدیوں میں سے 9 کا تعلق جو ہے محمد ایجنسی سے، دیگر کا تعلق سیالکوٹ، لوئر دیر سوات، کرم ایجنسی، چارسدہ، ہنگو مردان، پشاور اور لاڑکانہ سے ہیں۔ خیال رہے 20 جولائی کو 63 پاکستانی سعودی عرب سے رہا ہو کر جو ہے پاکستان پہنچے تھے۔ آن لائن کسٹمر سروس کی سعودیزیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ آن لائن کسٹمر سروس کی سعودیزیشن کا فیصلہ کئی اہم مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ڈیجیٹل تبدیلی کا ماحول مضبوط ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے کہا کہ آن لائن کسٹمر سروس کی سعودیزیشن سے سعودی عرب کے تمام علاقوں تک رسائی ممکن ہو سکے گی اور آن لائن سروس کلچر کو فروغ ملے گا۔ بیان میں وزارت کا کہنا ہے کہ آن لائن کسٹمر سروس سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے سے پہلے جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ پروگرام پر 1 اگست سے عمل درآمد شروع کیا جا چکا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے ماہرین کا کہنا ہے اس پروگرام میں آن لائن کسٹمر سروس میں سعودی شہریوں کو کئی جابز ملیں گی۔ وزارت نے یہ فیصلہ مختلف پیشوں کی سعودیزیشن کے ایک جامع پروگرام کے تحت کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت نے وزارت مواصلات، فروغ افرادی فنڈ، کمیونیکیشن جو وزارت ہے اور اتھارٹی ہے اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ فیصلے کا مقصد آن لائن کسٹمر سروس کے کمیونیکیشن سینٹر کی تمام جاب سعودیوں کو دینا ہے۔ اس میں ٹیلی فونک رابطے ہوں یا ای میل کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا پر ہو یا کال سینٹر ہو، یہ تمام جاب سعودیوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد پر وزارت حج میں اہم اجلاس۔ بیرون ملک عمرہ بحالی اور عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے وزارت حج اور عمرہ کے صدر دفتر میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائب وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشہد کی سربراہی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں متعدد اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی آمد کی حتمی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پہلے مرحلے میں کن ملک کے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ عمرہ زائرین کی آمد مکہ مکرمہ میں قیام، حرم میں نمازوں کی ادائیگی اور اس کے علاوہ مناسک عمرہ کے علاوہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عمرہ زائرین کو کن کن ضابطوں کا خیال رکھنا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا اور کن SOPs کی پابندی کرنا ہوگی، یہ تمام معاملات طے کرنے کے بعد ان کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا۔ UAE کا 3 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچوں کو سائنو فارم ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات 3 سے 17 سال کے بچوں کو چین کی سائنو فارم ویکسین لگانا شروع کر دے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق تفصیل فراہم کیے بغیر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ کلینیکل ٹرائلز اور جائزے کے بعد کیا گیا۔ حکام نے جون میں کہا تھا کلینیکل ٹرائلز میں 900 بچوں کے قوت مدافعت کی نگرانی کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل ہیں جس میں ویکسین کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ UAE پہلے ہی سے 1200 سے 15 سال کی 12 سے 15 سال کی عمر کے بچے ہیں ان کو فائزر کی ویکسین لگا رہا ہے اور UAE کی وزارت صحت نے کہا تھا کہ اب تک UAE کی 78.95% آبادی کو کورونا کی 1 ڈوز جبکہ 70.57% کو مکمل ویکسین لگ چکی ہے۔ گھروں کے باہر کھڑی گاڑیوں کے ٹائر اور پرزے چوری کرنے والے گرفتار کر لیے گئے۔ جی ہم آپ بتا رہے ہیں آپ کو کہ سعودی عرب کے جو ہے مکہ مکرمہ شہر میں پولیس نے گاڑیوں کے ٹائر اور پرزے چوری کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق سعودی عرب اور دوسرے کا یمن سے ہے۔
سرکاری خبرسان ایجنسی ایس پی کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمان 11 وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گھروں کے باہر کھڑی گاڑیاں، ٹائر، پرزے اور دیگر اہم چیزیں نکال کر سیل کر دیتے تھے۔ مسروقہ سامان کی قیمت کا اندازہ 60,000 ریال لگایا گیا ہے۔ دونوں کو گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد ان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ تجرباتی مدت میں کفیل سے اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں مختلف جو کرونا وائرس کی لہر کے بعد مختلف طرح کی پابندیاں لگائی گئیں اور متعلقہ حالات متعلقہ محکمے ہیں وہ حالات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ عبدالخالق کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں کفیل نے میرا اقامہ نہیں بنوایا، 3 سال تک کام کیا، اس دوران پکڑا گیا، فنگر پرنٹ دینے کے بعد مجھے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ اب کتنے عرصے بعد دوبارہ جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق جو کارکن ورک ویزے پر آتے ہیں انہیں تجرباتی مدت جو کہ 3 مہینے ہوتی ہے اس کے فوری بعد اقامہ بنوانا ہوتا ہے۔ اگر تجرباتی مدت کے دوران آجر یا اجیر میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو تو معاہدہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اس حساب سے جو فریق معاہدہ کینسل کرتے ہیں اس پر واپسی کے اخراجات عائد کیے جاتے ہیں۔ اگر کفیل کی جانب سے کارکن نہیں چاہیے تو اس کے اخراجات وہ برداشت کرے گا۔ دوسری صورت میں جو کارکن ہے وہ خود اپنی واپسی کا ٹکٹ خریدے گا۔ بعض صورتحال میں معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر یعنی کہ کفیل کی جانب سے جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا ہے اس میں ماہانہ سیلری کچھ لکھی گئی ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سیلری کچھ اور دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو لیبر آفس میں اس کی باقاعدہ ریٹن شکایت یا کمپلین کرنا ہوتی ہے، جو کہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جس خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ان ایجنٹوں کی نظر ہو گئے ہیں جو ویزے بیچتے ہیں اور ان لوگوں کو آزاد ویزے کا نام دے کر ان سے پیسے لوٹتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ مقررہ مدت کے اندر اقامہ نہیں بنوایا اور غیر قانونی طور پر کام کرتے رہے۔ ایسے لوگ جن پر غیر قانونی قیام کی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے انہیں سعودی عرب کے قانون کے تحت ڈی پورٹ کرتے ہیں اور ان پر مختلف پابندی ہوتی ہے 5 سال سے لے کر 10 سال کی، لیکن ابھی سعودی عرب میں نیا قانون آ چکا ہے 15 مارچ 2021 کے بعد، تو اس میں آپ پر دوبارہ ڈیپورٹ ہونے والا کبھی بھی دوبارہ سعودی عرب میں ورک ویزے پر نہیں آ سکتا۔ آپ چونکہ بہت پہلے گئے تھے، آپ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کو اپنا انٹری نمبر جسے عربی میں رقم الحدود بھی کہتے ہیں یا انگلش میں بارڈر نمبر بھی کہتے ہیں ان کو بھیجیں۔ بارڈر نمبر وہ ہوتا ہے جب آپ پہلی دفعہ سعودی عرب آتے ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر ہاتھ سے ایک نمبر لکھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ وہ نمبر محکمہ جوازات کو ٹویٹر پر یا ان کو ای میل پر یا ان سے فون پر رابطہ کر کے ان کو دکھا کر اپنی پابندی کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ احمد عبداللہ خان کہتے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حفاظت کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے، کیا فیملی کو بھی لگوائی جا سکتی ہے؟ سعودی حکام کی جانب سے مقامی اور غیر ملکی سب کے لیے مفت کرونا ویکسین کی سہولت موجود ہے اور سعودی عرب میں 12 سے 18 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو آپ فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب چاہیں آپ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپائنٹمنٹ لے کر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ صحتی رجسٹریشن میں اس میں رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو دن اور تاریخ کے بارے میں مطلع کر دیا جاتا ہے اور جب ویکسین سینٹر پر جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر پہنچ کر آپ وہاں پر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کے ساتھ بڑی اپڈیٹ شیئر کریں گے کہ یو اے ای نے مزید 16 ممالک کے ساتھ جو اپنی فلائٹس ہیں اس پر بند کر دیا ہے۔ یو اے ای نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا کے بعد اب نیپال کے لیے بھی اپنی فلائٹ کو 7 اگست 2021 تک کے لیے بند کیا ہے اور اس میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یوگنڈا کے لیے بھی اپنی فلائٹس کو مزید بند کر دیا ہے اور ان سب سسپینشن میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے حالات کے مطابق۔ فی الوقت فلائٹس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی فلائٹ سے متعلق بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ فی الوقت پاکستان انڈیا میں کرونا کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے اور فلائٹ کے حوالے سے اچھی اور بری خبر دونوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فلائٹ کی بحالی بھی متوقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کے کیسز ہیں اس کی وجہ سے مزید اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت آپ کو لے کے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ جدہ کے عجائب گھروں کی سیاحت کا الگ ہی لطف ہے۔ جدہ کے عجائب گھروں کی سیاحت کا الگ ہی لطف ہے۔ یہ تاریخی شہر کے کھانوں، ملبوسات، دستی مصنوعات، آباء و اجداد کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے واقفیت کا ایک ذریعہ ہے۔ سرکاری خبرسان ایجنسی ایس پی کے مطابق عجائب گھروں کے علاوہ جدہ کا ساحل کھلے عجائب گھر کا درجہ رکھتا ہے جہاں 500 سے زیادہ جمالیاتی مجسمے موجود ہیں۔ ان کے خالق سعودی عرب، امریکہ، عرب اور یورپی ممالک کے نامی گرامی آرٹسٹ ہیں۔ جدہ کے چوراہے جو جدید دور کے فن کے خوبصورت نمونے ہیں اور یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جدہ کے مشہور عجائب گھروں میں قصر خزائن عجائب گھر سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ بانی سعودی عرب شاہ عبدالعزیز کا محل ہوا کرتا تھا جہاں وہ سرکاری مہمانوں کا خیر مقدم کیا کرتے تھے۔ عوامی وفود سے بھی وہ اسی پیلس میں شاہ عبدالعزیز سے ملا کرتے تھے۔ یہ جدہ کی عمارتوں کے فن تعمیر کا حسین شاہکار ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.